بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں جو آج ہمیں پڑھنی ہیں۔ ہمارے سبق کا آغاز آج ہوگا آیت نمبر 119 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ سورہ مبارکہ کے اختتام پر جس سورہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ نے اپنے عذاب کو بیان کیا ہے، اللہ نے اہل ایمان کو وہ ہدایت دی ہے کہ جس کو اختیار کر کے وہ اپنے آپ کو اس منافقت سے بچا سکتے ہیں کہ جس منافقت کا اللہ نے انجام اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والے لوگ ان کے اپنے زمانے میں جن کو آپ نے خود براہ راست اللہ کا پیغام پیش کیا، ان کا انجام عذاب کی شکل میں آیا۔ وہ انجام ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے مشرکین کا بیان کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کو قتل کیا جائے جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں۔ ظاہر ہے کہ ایک مدت گزر جانے کے بعد جیسے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی قوموں پر عذاب آیا اپنے رسولوں کے انکار کرنے کے نتیجے میں، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ان لوگوں پر عذاب آیا کہ جنہوں نے آپ کا انکار کیا۔ چنانچہ آپ کے انکار کرنے والے تین گروہ تھے، مشرکین، اہل کتاب اور منافقین۔ پہلی 28 آیات میں اس سورہ مبارکہ کے مشرکین کا انجام بیان ہوا، اس کے بعد 4-5 آیات میں اہل کتاب کی سزا بیان ہوئی۔ مشرکین کے بارے میں تو کہا گیا کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو یہ ختم ہو جائیں گے، قتل کرو ان کو جہاں کہیں پاؤ۔ البتہ اہل کتاب کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ یہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں چھوٹے بن کر۔ اور منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ منافق بالکل اپنے آپ کو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر بچانے کی کوشش کرتے تھے، تو پھر ان کو مختلف آزمائشوں میں ڈال کر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ کون لوگ ہیں کہ جو واقعی مومن ہیں اور کون منافق ہیں، اور پھر ان کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ تو اب یہ بالکل اختتام میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اب دیکھیں نا، پیغام پہنچ گیا ہے، کچھ لوگوں نے اس کو مانا ہے، کچھ نے نہیں مانا۔ اللہ کو ظاہری طور پر ماننے سے دلچسپی نہیں ہے، یہ بات بھی معلوم ہو گئی۔ یعنی منافق ظاہری طور پر مانتے تھے، لیکن یہ ماننا نہ ماننا برابر ہے، بلکہ زیادہ خطرناک ہے کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور دل میں آپ کے ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر کے اہل ایمان کو الگ کیا اور اہل ایمان کو ہدایت دی کہ دیکھو، تم نے اگر کفر سے یعنی منافقت سے، منافقت اور کفر ایک ہی چیز ہے۔ کفر کیا ہے؟ انکار۔ انکار اصل میں دل میں ہوتا ہے، یا آپ دل سے مانتے ہیں یا آپ دل سے انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ سے ڈرنا اصل میں دل میں اللہ سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے۔ ناراضگی میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بولا ہے، ویسے گاف نہیں آتی اس میں، ناراضی سے ڈرنا ہے۔ اللہ کی ناراضی سے کہ یار ناراض نہ ہو جائے، جس کے لیے ہم نے آج بہترین آیت پڑھی ہے۔ کمال ہے یہ، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی کلائمیکس ہے اس میں۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، جو اپنے
رب کے حضور میں جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنی خواہش کو اس نے روکا برائی کی طرف جانے سے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اتقوا اللہ کا اس سے زیادہ بہترین کوئی ترجمہ تشریح ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ کا تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا تقویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے، یعنی آپ کو کبھی کسی برائی کا خیال آئے اور آپ کہیں کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آئی وونٹ بی ایبل ٹو فیس ہم، میں نہیں کروں گا. بڑی بات ہے، اصل میں یہ چیز ہے، دس از واٹ گاڈ ڈیمانڈز. کمزوری ہم سب میں ہے، ہم سب کے اندر شیطان آتا ہے، ہم سب کے اندر ایک نفس ہے. لیکن جب شیطان ہم کو اکسائے اور ہم اپنے اندر یہ خیال لائیں کہ نہیں یار میں نہیں کر سکتا، مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جب خدا نہ خواستہ ہو جائے تو پھر آپ کہیں میں اب کیا جواب دوں گا، تو آپ معافی مانگیں گے، آپ توبہ کریں گے. تو یہ ہے اصل میں اللہ کا تقویٰ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو. یہ دوسری ہدایت دی. ایک ہدایت ہے اندر کی، ایک ہدایت ہے باہر کی. ایمان اصل میں وہ چیز ہے کہ جس کے لیے آپ کو دونوں فرنٹس پہ لڑنا ہے. آپ کے اندر ایمان ہوگا تو آپ اللہ سے ڈریں گے، اس کے سامنے جواب دہی کے احساس کے تحت. آپ کے اندر ایمان ہوگا تو آپ سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے. انسان کی صحبت انسان کو ڈیفائن کرتی ہے. آپ کون ہیں وہ یہ بات آپ کی صحبت طے کرے گی. اس لیے کہ کوئی اس دنیا میں ایسا سپر ہیومن نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ میں بڑا مضبوط کردار کا آدمی ہوں، جہاں کہیں لے جاؤ مجھے، بری صحبت میں بھی لے جاؤ میں ٹھیک ہی رہوں گا. نہیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اس کی ایک بہترین مثال ہے کہ یوسف علیہ السلام ایک ایسے معاشرے میں پھنس گئے جہاں بعض بیہودہ خواتین تھیں جو ان کو برائی کی طرف مائل کرتی تھیں، اور چونکہ وہ ملازم تھے، ایک ظاہر ہے کہ معاشی طور پر سوشل سٹیٹس ان کا کم تھا، اور بد کردار کچھ خواتین تھیں تو وہ ان کو اپنی طرف مائل کرتی تھیں. تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس دو چوائسز تھیں. ایک یہ کہ ایسی زندگی اپنی گزارتے اور وہ کہتے کہ میں آئی ایم اے ٹف مین، مجھے بڑا کردار ہے، مضبوط ہے، میں قائم رہوں گا. لیکن انہوں نے دعا کی اپنے رب سے، رب السجن احب الی، اے میرے رب مجھے قید زیادہ پسند ہے، مما یدعوننی الیہ، اس کے مقابلے میں کہ جس کی یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے مجھ سے ان کے فریب کو، مجھے ان کے فریب سے نہ ہٹایا، اصبو الیہن، تو میں مائل ہو جاؤں گا اس کی طرف، ان کی طرف، اور میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. سو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہم سب کی یہ ضرورت ہے کہ ہم اچھے لوگوں میں رہیں. یہ سورہ یوسف ہے، میرا خیال ہے کچھ 35-36 کہیں آپ دیکھ لیں. معلوم یہ ہوا کہ ہم سب کی ضرورت ہے. آپ اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، خواہ آپ بھی اچھے ہو جائیں گے. آپ کو لوگوں کا اثر ہوگا، ان کی آپ باتیں سنیں گے، آپ سچی باتیں کریں گے، آپ کو اللہ اللہ کے رسول کا ذکر ملے گا، تو آدمی متاثر ہوگا. آپ برے لوگوں میں رہیں گے، آپ یقین جانیے آپ برے بننا شروع ہو جائیں گے، جھوٹ بولنا شروع ہو جائیں گے، گالیاں دینا شروع ہو جائیں گے، اس لیے کہ جو آپ سنیں گے اسی سے متاثر ہوں گے نا. تو یہ کیا بے پناہ ہے یہ جو نصیحت کی گئی ہے اس ایک آیت میں آخر میں سورہ مبارکہ کے، جہاں کہ اللہ تعالیٰ اب یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو منافق بن کے زندگی نہیں گزارنی، اور اہل ایمان کی زندگی گزارنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے سوچا کہ یار میں بس ٹھیک ہے مومن ہوں. آپ کو دو فرنٹس پہ کام کرنا ہوگا، ایک داخل میں اور ایک خارج میں. داخل میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ
اس کے ڈر کے لیے اس نے آج ہم کو وہ آیت پڑھا دی، سورہ نازعات کی جو آیت ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنی خواہش کو روکا، یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ اندر ہی ہوگا۔ اور باہر یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ نے اندر کیا تو بس اب کمال ہو گیا، نہیں، آپ کو اپنی صحبت ٹھیک کرنی ہوگی۔ یعنی خواتین کو تو اب میں کیا نصیحت کروں، مردوں کے، اس لیے کہ یہ میں اس لیے نہیں تنزن نہیں کہہ رہی، ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، ورنہ مسجد کا ماحول ہے، وہاں آدمی باقاعدگی سے جائے، اچھی صحبت ملتی ہے، کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ تو کوئی ایسی مجلس اٹینڈ کرے جہاں دین کی بات ہو رہی ہو۔ اور دوستوں کے انتخاب میں بھی انسان ان لوگوں کا انتخاب کرے جو اچھے لوگ ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں سب کو سلام کرو، سب کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ، مگر دوست بناؤ اس کو جس کے کردار کے بارے میں تمہیں اطمینان ہو، ورنہ مارے جاؤ گے۔ بندہ بہت کمزور ہوتا ہے، آپ نے غلط صحبت اختیار کی، گئے، مگر آپ کہیں گے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ارے بھائی تمہارا یہ قصور ہے کہ تم نے اس کو دوست بنایا، یہ تمہارا قصور ہے، نہ آپ بناتے۔ آپ کو کس نے کہا تھا؟ بھائی ماں باپ میں آپ کا انتخاب نہیں تھا، بہن بھائی آپ کے انتخاب کے نہیں ہیں، دوست تو آپ کے انتخاب کے ہیں، آپ نے ایک اوروں کو چھوڑ کے اس طرف کیوں گئے؟ سو فرمایا کونوا مع الصادقین ما کان لأہل المدینہ، مدینے والوں کے لیے یہ ٹھیک نہیں تھا، ٹھیک نہیں ہے، ومن حولہم من الاعراب، اور نہ ان کے لیے یہ بات ٹھیک ہے جو ان کے ارد گرد دیہاتی ہیں، بدو ہیں۔ کیا ٹھیک نہیں ہے؟ ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے پیچھے بیٹھ جائیں۔ خدا کے بندوں، اللہ کے رسول موجود ہے اور تم اپنے کاموں میں سارا وقت مگن رہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی صحبت تمہیں حاصل ہو۔ یعنی بڑی ناقدری ہے یہ کہ آدمی سوچتا ہے کہ یار کوئی اچھا انسان، دین کو جاننے والا کوئی عالم ہو جو کہیں موجود ہو، بے اختیار یہ چاہتا ہے کہ آدمی جا کے ان سے کچھ چیزیں پوچھے، ان سے سیکھے، ان کا اگر اخلاق بھی اچھا ہے، کردار بھی اچھا ہے۔ تو اللہ کے رسول موجود ہیں، اللہ اکبر، مدینے میں موجود ہیں اور لوگ ان سے دور ہیں۔ یہی ایک منافقت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو فرمایا نہ مدینے میں رہنے والوں کے لیے یہ چیز مناسب ہے اور نہ ارد گرد کے دیہاتیوں بدوؤں کے لیے مناسب ہے ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہے۔ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہیں یہ ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز رکھیں۔ یہ بات آدمی کو جب کسی ایسے شخص کو جانتا ہو کہ جو بے انتہا مخلص ہے، حد سے زیادہ نرم ہے، شفیق ہے، اور اس کے اندر سے علم کی، اخلاق کی، خدا کی وحی کی دعوت پھوٹ رہی ہے، تو آدمی جب ان کی قدر کرنا شروع کرتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے وہ محسوس یہ پیدا ہوتا ہے احساس دھیرے دھیرے، مگر یہ ہوتا لازماً ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہے کہ لوگوں نے مخالفت بھی کی، لیکن جب یہ احساس ہو گیا لوگوں کو کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کی شخصیت، ان کے اوپر آنے والی وحی، ان کی نرمی، ان کا خلوص، یہ سب کچھ جب سامنے آیا، لوگوں نے محسوس کیا، تو وہ آپ سے وہ چیز پیدا ہو گئی جس کو یہاں بیان کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں متوجہ کر رہے ہیں ان کو کہ جو آپ کے ارد گرد ہیں،
خاص طور پر وہ کہ جو منافق ہیں یا کمزور مسلمان ہیں، کہ دیکھو اللہ کے رسول کی موجودگی میں اس کا کوئی امکان نہیں کہ تمہارے اندر ایمان ہو اور تم ان کو چھوڑ دو اور اپنے کاموں میں لگ جاؤ اور تمہیں کوئی پرواہ بھی نہ ہو۔ کام تو لوگ کریں گے لیکن دل وہیں لگا رہے گا۔ فرمایا ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ، یہ اس لیے ہے کہ ان کو پیاس نہیں لگتی، ان لوگوں کو، اور نہ ہی ان کو کوئی تھکان آتی ہے، ولا مخمصۃ، اور نہ ہی کوئی بھوک محسوس ہوتی ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، اور نہ ہی وہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں انکار کرنے والوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ ہی وہ کسی دشمن کو کوئی چرکا لگاتے ہیں، ولا ینالون من الا کتب لهم من عمل صالح، مگر یہ کہ ان تمام باتوں میں ان کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یعنی یہ اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دینا، ان کی صحبت میں رہتے ہوئے ان کے قریب آنا، ان کے مشن میں شامل ہونا، اللہ نے جو اپنے رسول کے ذریعے سے دنیا میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے، اس کا حصہ بننا، یہ اتنا بڑا کام ہے، یہ اتنی شرف کی بات ہے کہ ان میں جو جو مشکل ان کو آئے گی، ان میں سے ہر مشکل کے بدلے میں اللہ ان کے لیے نیکی کے ایک عمل کا اندراج کر دیں گے، انٹری کر دیں گے، کریڈٹ دے دیں گے۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کا درجہ اختیار کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتائی ہے کہ اللہ کا وعدہ نیکی کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر آپ نیکی کریں گے درجہ احسان کی، احسان سے مراد نیکی کا عمل ویسے کرنا جیسے کہ اس کا حق ہے، یعنی شوق کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، جو اس نیکی کے کام کرنے کا طریقہ ہے صحیح، ویسے نہ کہ یہ کہ آدمی اس کو ٹالے، اس کو اپنے اوپر ایک بوجھ، مصیبت سمجھے اور ہر مشکل میں واویلا مچائے۔ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تمام شرائط کو پوری کر کے، تو وہ اصل میں احسان کا درجہ اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ان کے لیے اجر کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اتنے بے پناہ موقع کو کیسے چھوڑیں؟ مطلب اللہ نے، معلوم ہوتا ہے کہ ایک باغ ہے لہلہاتا ہوا جس میں نیکیوں کے پھل ہیں جن کو کہ آپ توڑ سکتے ہیں، اپنی جھولی بھر سکتے ہیں، مگر آدمی اس کو اگنور کرے تو معلوم ہوا کہ بڑی بدنصیبی ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے قدر ہی نہیں کی اس کی۔ فرمایا کہ ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ، اور نہ وہ اسی طرح سے کوئی خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں، چھوٹا صغیرۃ ولا کبیرۃ، یا بڑا، ولا یقطعون وادیا، اور نہ ہی کوئی وادی قطع کرتے ہیں، کوئی وادی میں سفر کرتے ہیں، الا کتب لہم، مگر یہ کہ لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، کہ ان کے اچھے، ان کے عمل کے نتیجے میں جو انہوں نے عمدہ عمل کیا ہے،
اللہ ان کو بدلہ دے گا. لیجزیہم اللہ، مگر یہ کہ اللہ بدلہ دے گا ان کو احسن ما کانوا یعملون، ان کے اچھے اعمال کا جو بھی انہوں نے کیے ہیں. سو یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، ایک بے پناہ موقع ہے تمہارے پاس، تم آؤ اس میں پارٹیسپیٹ کرو، اور اس کے بعد تم جو عمل کرو گے اچھی نیت کے ساتھ، اچھے طریقے سے، تو اللہ کی طرف سے تمہیں اس کا اجر تم کو حاصل ہوگا. آگے فرمایا کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مسلمانوں کے لیے یہ تو ممکن نہیں ہے اَن يَنْفِرُوا كَافَّةً کہ سب کے سب نکل آئیں، سارے کے سارے ہی آ جائیں. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان میں سے ایک گروہ نکلے، طائفتن، ایک گروہ نکلے، کیوں؟ لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین میں بصیرت پیدا کرے، ولینذروا قومہم، اور وہ خبردار کرے اپنی قوم کو، اذا رجعوا الیہم، جب وہ ان کی طرف لوٹیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچیں اللہ کی پکڑ سے، جواب دہی میں نقصان سے، ناکامی سے. یہ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ بھائی لوگوں کو کام کاج بھی کرنے ہیں، کاروبار بھی کرنے ہیں، ان کے گھر والے بھی ہیں، دنیا میں 100 کام ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا وقت آپ کے ساتھ رہے. مگر کچھ لوگ تو یہ کر سکتے ہیں، یعنی دین میں اسپیشلائز کریں. بھائی ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ انجینئر بنتے ہیں تو اس کے لیے پھر اسپیشلائز کرتے ہیں، ڈاکٹرز بنتے ہیں تو اس کو اپنا ایک فل ٹائم پروجیکٹ سمجھتے ہیں، ایٹسیٹرا. تو اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، یہ اللہ کا دین لے کے آئے ہیں، لوگ آئیں اور اس دین کو سیکھیں اور پھر اپنے اپنے گروہوں میں جائیں اور ان کو خبردار کریں تاکہ وہ بھی بچیں، وہ بھی اللہ کی پکڑ سے بچیں. معلوم یہ ہوا کہ یہ وہی کام بتایا جا رہا ہے کہ جو اصل میں اللہ کے پیغمبر کا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے جتنے بھی پیغمبر ہیں، ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں اور ان کو بھی خبردار کریں کہ ایک دن آنے والا ہے اور تمہیں اپنے آپ کو اللہ کے ہاں جواب دہی میں ناکامی سے بچانا ہے. یہ کام جب بھی ہوگا کچھ لوگ کریں گے، ان لوگوں کو اس کے لیے اسپیشلائز کرنا ہے. حضور کی زندگی میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تقاضا کیا گیا، اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے یہی کام ہونا ہے کہ آپ کے ہاں کچھ ایسے سینٹرز آف ایکسلنس ہونے چاہیے، ایسے انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے کہ جہاں لوگ آئیں، دین کو سمجھیں گہرائی کے ساتھ. اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے لیتفقہوا فی الدین، دین میں وہ تفقہ پیدا کرے، بصیرت، انڈرسٹینڈنگ، ڈیپتھ، کلیئرٹی، کانفیڈنس. اور وہ ایسے ہی ہوگا کہ آپ اس کو پڑھیں گے، اس کی زبان کو پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے، اس میں جو ایریاز ہیں اسپیشلائزیشن کے جس کے بغیر آپ اس کو ڈیپتھ سے نہیں سمجھ سکتے، ان سب کو جانیں گے اور پھر اپنی اپنی قوموں میں جا کے وارن کریں گے. سو وہ لوگ پوچھتے ہیں جی کہ دین کی تبلیغ جو ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے 4 کیٹیگریز ہیں، 4 لیولز ہیں. ایک ہر عام آدمی کا ہے، ہر آدمی کا وہ ہے جو سورۃ العصر میں بیان ہوا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، یعنی حق پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرنا. اس کے لیے کوئی اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہر ایک کا کام ہے. آپ کی ایک فیملی ہے، آپ کے فرینڈز کا سرکل ہے، آپ کا کوئی کاروبار ہے، آپ کا کوئی پروفیشن ہے، وغیرہ وغیرہ، اس میں آپ ملتے جلتے ہیں.
تو آپ ہر طرح کی بات کرتے ہیں. تو آپ جب بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک دوسرے کو حق کی بات کرنی ہے. ایک دوسرے کو مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو کروں آپ مجھ کو کریں. آپ مجھے کہیں کہ بھائی جھوٹ نہیں بولتے, میں آپ کو کہوں تنگ نہیں کرتے. حق ہے. جو باتیں موٹی موٹی ہم کو معلوم ہے. سوسائٹی میں دین کو پھیلانا ہے, سوسائٹی میں دین کی دعوت دینی ہے. یہ اب وہ ہے جو اس آیت میں آیا. یہ اسپیشلائزڈ کام ہے. آپ نے کھڑے ہو کے لوگوں کو بتانا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کا دین ہے. اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ سارے تو نہیں نکل سکتے, کچھ لوگ نکلیں اور وہ دین میں تفقہ ڈیپتھ حاصل کریں اور پھر وہ اپنی لوگوں کے پاس جائیں اور ان کو بھی وہ خبردار کریں تاکہ وہ بھی بچ جائیں. تیسرا لیول ہے حکمرانوں کا, جس کو قرآن نے کہا ہے کہ وہ ہیں کہ جو اس کو انشور کریں گے کہ سوسائٹی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا ایک سسٹم ڈیوائز کریں اپنے پولیس کے ذریعے سے یا کسی طرح سے, جس میں معاشرے میں اگر نیکی کے کام کے امکانات ہیں تو لوگوں کو انکریج کریں, برائی سے روکیں. اس لیے کہ وہی بات جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ جیسے بری صحبت آدمی کو متاثر کرتی ہے, تو صحبت ایک ماحول بھی تو ہے. ماحول اگر برا ہوگا تو لوگوں کے اندر نیکی ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ تو یہ کام حکمرانوں کا ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ مسجدیں تمہاری ہیں, تمہاری ذمہ داری ہیں اور تمہارا حق ہے کہ تم ان کو بناؤ, تم ان کو سپروائز کرو اور جمعے کا خطبہ جا کے تم دو اور آئیڈیلی تم ہی نماز لیڈ کرو. سو یہ حکمرانوں کا کام ہے. چوتھی دعوت اللہ کرے کبھی پیدا ہو جائے جو آپ سمجھیں کہ کلائمیکس ہے, اور وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے ایک اسپیشل سٹیٹس دیا ہے, چن لیا ہے ان کو. پہلے بنی اسرائیل تھے, اب بنی اسماعیل ہیں کہ وہ کھڑے ہو جائیں تو پھر دنیا کو دعوت دیں گے. اور اگر انہوں نے دعوت دینی شروع کر دی, ظاہر ہے وہ ٹھیک ہو جائیں اپنے اخلاق کردار میں, تو خدا کی دعوت چھا جائے گی. تو یہاں اصل میں یہ دوسرا جو لیول ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ کچھ لوگ نکلیں گے معاشرے سے, وہ اسپیشلائز کریں گے, سمجھیں گے, دین میں ڈیپتھ حاصل کریں گے, معاشرے میں جائیں گے اور لوگوں کے سامنے پیش کریں گے, تاکہ جیسے وہ خود بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچانے کی, ایسے ہی دوسروں کو کریں. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ عذاب کی سورہ ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ واحد سورہ ہے, یہ واحد سورہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے. اس لیے کہ اس میں اللہ نے رحمان و رحیم اللہ ہے. ایک بڑی دلچسپ سوالات مجھ سے لوگ کرتے ہیں. ایک سال کے ایک صاحب نے انڈیا سے, میں نے اس کا جواب دیا لیکن وہ میرے جواب سے بھی کنونس نہیں ہوئے. انہوں نے کہا جی میرا ایمان ہے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے, مگر یہاں تو نظر نہیں آتا, وہاں ہوگا. نہیں, وہ یہاں بھی ہے بھائی, وہ رحمان و رحیم یہاں بھی ہے. صرف یہ ہے کہ بھائی رحمان و رحیم کا کیا مطلب ہے؟ وہ رحم کرنے والا ہے اور اس کی رحمت بے پناہ ہے. یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے جو اس کی خصوصیات, اس کی صفات ہیں, ان کو معطل کر دے. اللہ نے حکیم ہے وہ, تو امتحان تو لینا ہے. تو جب وہ امتحان لے گا تو بعض لوگوں کو تکلیفیں آئیں گی. بھائی اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر کسی کو تکلیف آئی ہے, پریشانی ہوئی ہے, زیادتی ہوئی ہے, تو وہ اس کو انعام دے گا. اگر وہ صبر کرے گا, صحیح رویہ اختیار کرے گا, وہ آگے جا کے اس کو کامیاب کرے گا. تو وہ رحمان ہے تو اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے نا. تو آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ آج اگر آپ کے خیال میں کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ رحمان نہیں ہے, وہ ہے.
وہ انتظار میں ہے کہ وہ دن آئے گا تو میں اس کو نوازوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ دیکھو ایمان والو، لڑو ان لوگوں سے کہ جن کو تم ملو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر جو شروع ہوا ہے یہ سورہ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے اس غضب کا اظہار ہے کہ جس میں بعض لوگ کہ جو اس کی رحمت کے مستحق نہیں رہے، اس کے رحمت سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر دیا، ان کے انجام کو بیان کر رہا ہے۔ اگر رحمت کو آپ نے ایک خاص تصور دیا ہوا ہے اپنے ذہن میں تو اس تصور کو ٹھیک کر لینا چاہیے۔ رحمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انصاف نہیں کرے گا۔ اگر وہ ہر ظالم، ہر قاتل کو پر رحم کرنا شروع کر دے تو پھر بیچارہ عام آدمی تو مارا گیا۔ تو اس میں جو ایک بیلنسڈ انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو فرمایا ایمان والو، لڑو ان سے جو تمہارے ارد گرد ہیں کفار میں سے، اور وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ یہ اصل میں وہ آزمائش تھی کہ جو صحابہ کرام کی تھی، ان سے اللہ نے یہ تقاضا کیا تھا کہ وہ اب اللہ کی تلوار بن کے، اللہ کے عذاب کا ٹول بن کے وہ ان لوگوں کے اوپر اللہ کے عذاب کو نافذ کریں گے کہ جو انکار کرنے والے ہیں، جنہوں نے انکار کے معاملے میں آخری حد کراس کر لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے ان سے لڑو اور یہ تمہارے اندر سختی پائیں، یعنی آپ کو حق کے معاملے میں اتنا زیادہ کمیٹڈ ہونا چاہیے کہ پھر وہ آپ کے اندر نرمی نہ پائیں، وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ اور یہاں یہ لکھا گیا ہے جو تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے گرد، یعنی تمہارے رشتہ دار جنہوں نے انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب گوسالہ پرستی کی، بچھڑے کو معبود بنایا، تو کہتے ہیں کہ بائبل میں ہے ایک ہی دن میں 3000 بندے مارے گئے، اور رشتہ داروں کو کہا گیا کہ تم اپنے ان رشتہ داروں کو مارو۔ تو یہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر وہ سختی پائیں۔ یہ تو تھا جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اب ایک دوسری بات بھی سن لیں، وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے رسول اللہ کا پیغام اتنے واضح طریقے سے پیش کر دیتے ہیں کہ جس کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اور انکار اصل میں ایک جرم بن جاتا ہے، اور اللہ کے ماننے والے وہ اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں کہ اب کوئی کمپرومائز نہیں۔ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں اللہ کے رسول نے اللہ کا پیغام آخری حد تک واضح کر دیا، اور انکار کرنے والے انکار کی آخری حد تک پہنچ گئے، اور آسمان سے فیصلہ آیا کہ بس کرو۔ اب حضور کو کہا گیا کہ اے پیغمبر، جاہد الکفار والمنافقین، آپ ان منافقوں اور کافروں سے جہاد کیجئے، وغلظ علیہم، اور ان کے ساتھ سختی کیجئے۔ آپ نرمی کرتے تھے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سے دیندار لوگ معلوم ہوتا ہے کہ ہر بندے سے سڑے ہوئے ہیں اور سختی کرتے ہیں، وہ ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ بھائی یہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں۔ آپ کے درمیان کون پیغمبر ہے؟ آپ اپنے آپ کو پیغمبر سمجھ رہے ہیں؟ ہم عاجز ناچیز خدا کے دین کو پیش کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے اندر خود بہت سی خامیاں ہیں۔ ہمارے سامنے جو لوگ دین سے دور ہیں وہ دعوت کے کیٹیگری میں ہیں، وہ دعوت کے زمانے میں ہیں۔ دعوت کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نرمی درگزر تھے۔ یہ بالکل آخری زمانے کی بات ہے۔ یہ بات میں بار بار بیان کر رہا ہوں
سورہ توبہ کی وضاحت میں، اس لیے کہ ہمارے دین کی پریزنٹیشن کا ستیہ ناس ہو گیا اس ایک نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہر بندہ دیکھتا ہے کہ یار وہ کسی نے کوئی گڑبڑ کر دی، لعنت ہو اس کی شکل پر، اور وہ جہنم میں جائے گا، اور وہ خدا کا خوف کرو بھائی۔ بات یہ ہے ہمیں دعوت دینی ہے، ہمیں لوگوں کو بات سمجھانی ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انتہا ہو گئی، ہمارے پیغمبر موجود ہیں، ہماری روشنی آخری حد تک واضح ہو گئی ہے، کچھ لوگوں کو موقعوں پر موقع مل گئے ہیں اور اس کے باوجود وہ انکار پر اڑ گئے ہیں، اب میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ جو نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تگ و دو جد و جہد کے بعد انہوں نے پھر جو دعا کی کہ اے خدایا ان میں اب کسی کو نہ چھوڑ، تو یہ یہاں بات ہوئی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کے دین میں جب کبھی بھی آپ کو کامیابی حاصل ہوگی تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ دنیاوی کامیابی تو فراڈ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، آپ جتنے بڑے ڈرامے باز ہیں اتنی بڑی آپ کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ مطلب کامیابی کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ ایک وقتی چیز ہوتی ہے۔ دین میں البتہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں کسی دنیاوی دینی پروجیکٹ میں، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر تقوی ہو، خدا خوفی ہو۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کبھی کوئی سورت اترتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، تو وہ پوچھتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، تم میں سے کس میں اس کے نتیجے میں ایمان میں اضافہ ہوا؟ کیوں پوچھتے ہیں؟ مذاق اڑانے کے لیے، ہے نا۔ منافق گروہ آپس میں دو چار تو کہتے ہیں یار سنا ہے قرآن کے نازل ہونے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تمہارے ہوا ہے؟ وہ چھچوری جو حرکتیں ہوتی ہیں، یعنی غضب خدا کا، اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، آسمان سے وحی نازل ہو رہی ہے اور ان کو اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ابھی دیکھتے ہیں کیوں نہیں ہے۔ فرمایا ان کے جواب میں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشخبری حاصل کر رہے ہیں۔ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے اللہ، آخرت، اللہ کے رسول، اس کی کتاب کو اور دوسری حقیقتوں کو کہ جو اس کے ساتھ منسلک ہیں، فرشتے وغیرہ، ان کو مانا۔ یہ نظر تو نہیں آ رہے نا، آپ اس کو مانتے ہیں۔ ماننے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بات سمجھتے ہیں، آپ کو بات بتائی جا رہی ہے، آپ اس کو سنتے ہیں، سننے کے بعد غور کرتے ہیں، کوئی سوال ہوتا ہے سوال کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ بات بالکل سمجھ میں آ گئی، یہ میرے سامنے دروازہ ہے، یہ کھڑکی ہے، نہیں، ایسے نہیں سمجھ میں آتی، اس لیے کہ نظر کچھ نہیں آ رہا۔ تو یہ جو آپ کا ماننا ہے، یہ ماننا ہوتا ہے ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اور اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ کے جذبات ہوتے ہیں، یو اسٹارٹ فیلنگ فار اٹ۔ یہ کبھی کم ہوتے ہیں، کبھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق اصل میں آپ کی پرفارمنس سے۔ آپ کو ایک اچھی نماز مل گئی، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو مختلف مراحل سے گزارتے ہیں، اور انسان پھر ان مراحل سے گزر کے کامیابی سے محسوس کرتا ہے کہ اب اس کا ایمان اور بڑھ رہا ہے۔ آپ قرآن کو اچھی طرح سے غور کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے، آپ کے اندر ایک اطمینان، ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل ایمان کے بارے میں
کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانًا، تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ایمان ان کے اندر اس میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی اس نے، اس قرآن کے نزول نے اور مختلف صورتوں کے نازل ہونے سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا اور وہ خوشخبری حاصل کر رہے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی منافقت کا، حسد کا، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کی تو گندگی پر وہ ایک اور گندگی بڑھا دی اس نے. وَمَاتُوا وَهُمْ کافرون، اور وہ مریں گے اس حال میں کہ وہ کافر ہوں گے. یہ گندگی کیا ہے؟ قرآن مجید نے بتایا یہ اخلاقی گندگی ہے. انسان کے اندر ایمان ایک تو وہ ہے نا، انفارمیشن ہے، اللہ ہے، آخرت ہے، اس انفارمیشن پہ آپ کا اطمینان ہے یا نہیں ہے. اطمینان کیا ہوتا ہے؟ یعنی یو فیل کمفرٹیبل اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، دس از رائٹ، آئی نو، آئی بلیو. یہ ایسے ہی نہیں پیدا ہو جاتا. یہ اصل میں آپ کے دل میں ایک اطمینان، ایک کانفیڈنس، ایک ایکسیپٹیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے. آپ کا دل، آپ کی فطرت اسی کے لیے ڈیزائنڈ ہے، لیکن وہ انفارمیشن آپ کے اندر اطمینان کے ساتھ داخل ہونے کے راستے میں رکاوٹیں ہیں. وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ اخلاقی گندگیاں. آپ نے جھوٹ پر جھوٹ بولا، آپ نے لوگوں کو تنگ کیا، آپ نے فراڈ کیا، آپ کرتے رہے، بے حیائی میں مبتلا رہے، رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی، اندر نہیں جائے گا. تو بلکہ مزید اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنا آپ کو بتایا جائے گا اتنی گندگی میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ایک رکاوٹ آ جائے گی نا، ایک ریئیکشن پیدا ہوگا. یہ ایک اصول ہے کہ نیکی کے اچھے ماحول میں آدمی کو ایمان اور اخلاق بھی تیزی سے اس کا بڑھتا ہے، اور اگر آدمی اس ماحول میں کفر، منافقت اور بد اخلاقی کو اختیار کرے تو وہ بھی تیزی کے ساتھ آدمی کے اندر آتا ہے. تو فرمایا کہ جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، مرض ہے، منافقت کا، حسد کا، بد اخلاقی کا، تو اس نے فزادتہم، اس نے اضافہ کیا ان میں، رجسن الی رجسہم، گندگی پر گندگی کا، وماتوا وہم کافرون، اور یہ مریں گے کفر کی حالت میں. یعنی پھر آدمی اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر واپسی کا امکان نہیں ہوتا. یہ ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، قرآن کہہ رہا ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے تو قرآن جن کے بارے میں کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آزمائے جاتے ہیں ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، یہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو موقع دیتا ہے. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آدمی کے اوپر اگر غفلت طاری ہو جائے، ایک مرتبہ پیغام آیا، بندے نے انکار کر دیا، تو اللہ میں نے کہا کہ بس ختم، تباہ ہو جائے یہاں سے، گیٹ لاسٹ. نہیں، ایسا نہیں اللہ، یہ ہم جیسے فضول بدتمیز لوگ ہیں کہ کسی نے کوئی جملہ بول دیا، اے ذلیل، کافر، کمینہ، فاسق، پتہ نہیں کیا کیا بولے. خدا کا خوف کرو بھائی، خدا تعالیٰ ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں منافق خدا کے پیغمبر موجود ہیں اور منافق لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر چانسز دے رہے ہیں. ایوری ایئر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دو واقعات ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کریں اور پلٹ جائیں.
اس لیے کہ زندگی اگر آپ کی اچھی گزر رہی ہے تو آپ لفٹ ہی نہیں کرائیں گے، اور یہ خدا کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہلاتا ہے، اور ہلاتا ہے اس لیے کہ یار ابھی بھی آنکھیں کھول لو، یار کدھر جا رہے ہو، ویئر آر یو گوئنگ، آر یو شیور کہ تم یہی کچھ کرنا چاہتے ہو، ایسے ہی تم نے مرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ موقع دیتے. ظاہر ہے یہ جہاں آیت نازل ہوئی ہے تو وہاں تو ایسا ہی تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے لیے بھی یہی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں یار وہ بندہ اس کو پتہ ہی نہیں لگا، تو جب وہ ٹھیک ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ اس کو پتہ لگا کس کو نہیں لگا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آنکھیں کھولنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ ہر سال 1-2 مرتبہ ہلاتا ہے. کھولنی ہے کہ نہیں کھولنی، لیکن انہوں نے نہیں کھولی. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. یعنی صورت اتاری جاتی ہے، اس کانٹیکس معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کوئی نئی آزمائش میں ڈالتے ہیں، کسی نئی مہم کے لیے ان کو نکالنے کے لیے کوئی صورت اترتی ہے. تو کیا ہوتا ہے، یہ منافق نظر بعضهم الی بعض، تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، حل یراکم من احد، کیا کوئی دیکھ تو نہیں رہا تم کو. یعنی ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھتے ہیں، آنکھ کے اشاروں سے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ثم انصرفوا، پھر وہ نکل کے بھاگ جاتے ہیں. یعنی وہ آپس میں بس ایک دوسرے کو اشاروں سے اور گوسپ خسر پھسر کرتے ہیں، کچھ سرگوشیاں کرتے ہیں، اور صحیح بات کو نہیں پاتے. صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے. یعنی جب کچھ لوگ اللہ کے پیغام کو اس طرح کانسٹنٹلی اگنور کرتے ہیں تو اللہ اپنے قانون کے مطابق ان کے دل پھیر دیتا ہے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیوں پھیر دیے ان کے دل؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سمجھنے والے نہیں ہیں. یعنی انہوں نے بات کو سمجھنے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. یہ بات قرآن میں بار بار بیان ہوئی ہے کہ اللہ کی طرف سے انسانوں کو جب موقع ملتا ہے اور اس موقع سے وہ فائدہ اٹھانے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر انسان کے دل کو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو غور کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو یہ بد نصیب منافق جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کی بد نصیبی دیکھو کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے بتائے ہوئے پیغام کو نظر انداز کر رہے ہیں. انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ ہیں کون. فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے لوگو تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو من انفسکم، خود تمہارے اندر کے ہیں، تمہارے اپنے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، ان پر بہت تکلیف ان کو ہوتی ہے، بہت شاق گزرتا ہے. ما عنتم، تمہارا نقصان. اگر کبھی تمہیں کوئی نقصان ہو جائے تو تڑپ اٹھتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہیں، تمہارے نقصان سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، تمہاری بھلائی کے لیے بے انتہا ان کے اندر حرص ہے، خواہش ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان کے لیے وہ بے انتہا شفیق ہیں، بے انتہا رحیم ہیں، رحم کرنے والے. یہ دونوں ساتھ بیان ہوئے ہیں. یعنی وہ اہل ایمان کے نقصان پر تڑپ اٹھتے ہیں،
ان کے بھلے کے لیے بہت خواہش مند ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ شفقت اور رحمت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ یہ دونوں اصل میں رحمت ہی ہیں، لیکن ان میں جو رافت اور رحمت میں فرق یہ ہے کہ ایک میں یعنی رافت میں یہ ہے کہ تکلیف دور ہو، اور رحمت میں یہ ہے کہ آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ یعنی ایک کا وہ پہلو ہے کہ آپ نیگیٹولی اگر کہیں کسی چیز میں پریشان ہیں تو وہ آپ سے دور ہو، یہ ہے رافت، اور آپ کو زیادہ چیزیں ملیں، آپ کو اعلیٰ مقام ملے، اس کی خواہش یہ ہے رحمت۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ بھی بندوں کے ساتھ رؤوف اور رحیم ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل اللہ ہی کی طرح اہل ایمان کے لیے رحمت ہے، غیر معمولی ان کا رویہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ میں جہاں بیان ہو رہا ہے وہاں اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقوں تم کتنے بدنصیب ہو یار، تمہیں ماں باپ سے زیادہ شفیق ہستی ملی ہے، جو تمہارے بھلے کے لیے بہت خواہش مند ہوتے ہیں، جو تمہاری تکلیف پر بہت پریشان ہوتے ہیں، جو رؤوف ہیں، جو رحیم ہیں، اور تم ان کو چھوڑ کے ان کا مذاق اڑاتے ہو، ان کے ساتھ مخالفت کرتے ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر انہوں نے منہ موڑا، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہیے کہ کافی ہے میرے لیے اللہ۔ یعنی اب کیا ہو سکتا ہے، واٹ کین آئی ڈو اباؤٹ اٹ، میرے لیے میرا رب کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی خالق مالک نہیں۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا۔ وہو رب العرش العظیم، اور وہ عظیم عرش کا مالک ہے، یعنی اس کی سلطنت بہت بڑی سلطنت ہے، اور وہ اس کا واحد مالک ہے۔ عرش اصل میں ایک زمانے میں جب بادشاہت ہوتی تھی تو بادشاہ سلامت تخت پر آتے تھے اور تخت پر بیٹھ کے فیصلے فرماتے تھے۔ لوگ دائیں بائیں ان کے کارندے ہوتے، وزراء ہوتے، اور لوگ جن کو وہ فرامین جاری کرتے اور وہ ان کو امپلیمنٹ کرتے۔ تو یہ استعارہ میٹافر لیا ہے کہ اللہ کا عرش بہت بڑا ہے، ظاہر ہے پوری کائنات کا وہی بادشاہ ہے، وہی چلا رہا ہے، سو اس کو کہتے ہیں سینٹر آف ایڈمنسٹریشن، یہ اس کے لیے ایک میٹافر ہے، اور وہ اس کا واحد مالک ہے۔ اس پر یہ عظیم سورہ مبارکہ اور یہ پورا صورتوں کا گروپ مکمل ہو گیا۔ میں ایک مرتبہ ترجمہ ان آیات کا آپ کے سامنے پھر پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ وقت گزارو۔ ما کانا، یہ سچوں خاص طور پر منافقین کے مقابلے میں وہ جھوٹے تھے، سچوں کے ساتھ رہو، اہل ایمان کے ساتھ رہو۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، نہ مدینے میں رہنے والوں کے لیے اور نہ ہی اس کے ارد گرد میں جو دیہاتی ہیں ان کے لیے یہ بات مناسب ہے ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہیں۔ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ ہی ان کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ اپنی جان کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان پر یعنی اہل ایمان پر نہ کوئی پیاس کی کیفیت آتی ہے، نہ کوئی تھکان آتی ہے، نہ کوئی ان کو بھوک لگتی ہے، فی سبیل اللہ،
اللہ کے راستے میں، ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، اور نہ ہی وہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں کفار کو تکلیف رنج پہنچانے کے لیے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ ہی وہ دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی اقدام کرتے ہیں، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر یہ کہ ان کے لیے ان میں سے ہر ایک کے بعد، ہر ایک کے نتیجے میں ایک اچھا عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تو بہترین عمل کرنے، رویہ اختیار کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرة، اور نہیں وہ خرچ کرتے ہیں کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی رقم، ویلیو، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ ولا یقطعون وادیا، اور نہ ہی کوئی وادی وہ قطع کرتے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں، الا کتب لہم لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، مگر یہ کہ یہ سب ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ پھر بدلہ دے ان کو ان کے ان اعمال کا کہ جو انہوں نے بہترین انداز میں اختیار کیے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اور اہل ایمان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے آ جائیں، سارے کے سارے نکل آئیں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، مگر یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ان میں سے ہر گروہ میں، ہر ٹرائب میں کوئی ایک گروپ، ایک گروہ نکلے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں بصیرت حاصل کرے، گہرائی حاصل کرے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو خبردار کرے، اذا رجعوا الیہم، جب وہ ان کی طرف لوٹیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی بچ سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، لڑو تم ان سے کہ جو تمہارے ارد گرد ہیں کافروں میں سے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور وہ تمہارے اندر سختی پائیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کے اندر اس نے ایمان میں اضافہ کیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جہاں تک تعلق ہے اہل ایمان کا، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو اس نے ان کے اندر ایمان میں واقعی اضافہ کیا، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشخبری حاصل کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور رہے وہ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو اس نے ان کی گندگی میں مزید گندگی کا اضافہ کیا، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور یہ مریں گے اس حالت میں کہ یہ کافر ہوں گے۔ أَوَلَا يَرَوْنَ، اور کیا یہ نہیں دیکھتے، أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کہ یہ ہر سال آزمائے جاتے ہیں، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، وہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، نظر بعضهم إلى بعض، تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں مذاق اڑانے کے انداز میں، هل يراكم من أحد، کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ثم انصرفوا، پھر بھاگ کر نکل جاتے ہیں، صرف اللہ قلوبهم، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے، بأنهم قوم لا يفقهون، اس لیے کہ وہ لوگ سمجھنے والے نہیں تھے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگو تمہارے پاس آ گئے ایک رسول خود تمہیں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، انہیں تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ ان کے اوپر
بہت تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے. حریص علیکم, تمہارے کامیابی کے لیے بہت خواہش مند. بالمومنین رؤوف الرحیم, اور اہل ایمان کے لیے رؤوف اور رحیم ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر یہ منہ موڑ لیں, فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, تو آپ کہیے کہ کافی ہے میرے لیے اللہ. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا. علیہ توکلت, اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, اور وہ عظیم عرش کا مالک ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. سوال What is wisdom? What is actually meant when the Quran states that God is wise? Who is a wise person? How to increase wisdom? یہ تو پورا 3 گھنٹے کا سوال ہے جی, جس میں لکھا ہوتا ہے کہ پلیز آنسر any 2 of the following questions. چلیں جی, میں اس کا مختصر جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں, غلطی پر آپ مجھے معاف کر دیجیے گا. دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے انٹیلیجنس. انٹیلیجنس جو ہے نا, یہ تو ہے شارپنس, کوئکنس. میں نے آپ کو بتایا کہ بتائیں کہ 16 ملٹیپلائڈ بائی 16 کتنے ہوتے ہیں, تو کسی نے جلدی سے جواب بتا دیا. بڑے پزلز ہوتے ہیں, لوگ اس کو سالو کر لیتے ہیں. دس از کوئکنس آف مائنڈ. وزڈم آپ کے اندر کی انٹیلیجنس تو ہے ہی, وچ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن, مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکیزگی, دیانتداری, ہمدردی, آنیسٹی, یہ جب مل جاتے ہیں تو ایک بندہ وائز ہوتا ہے, اور اس کے اندر پھر اس کی جو انٹیلیجنس ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے فار گڈ پرپزز. سو دا پرسن بیکمز وائز, یعنی وہ صرف شارپ اور برائٹ نہیں ہے, مگر وہ وائز ہے, یعنی انٹیلیجنٹ اینڈ گڈ نیچرڈ, اینڈ دیئر فور اس کے وہ نتائج نکلتے ہیں. واٹ از ایکچولی مینٹ وین قرآن اسٹیٹس دیٹ گاڈ از وائز؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں کوئی کام ایسا نہیں ہوتا کہ جو بے مقصد ہو. جو ان وائز ہوتا ہے, جو حکیم نہیں ہوتا, وہ بیکار کام کرتا ہے. تو خدا تعالیٰ کوئی کام بیکار نہیں کرتا. خدا تعالیٰ الحکیم ہے, الٹیمیٹلی وائز ہے. چنانچہ قرآن مجید نے کئی جگہوں پر یہ سوال اٹھایا ان لوگوں کے سامنے کہ جو آخرت کو یا تو نہیں مانتے, یا مانتے ہیں تو بہت زیادہ سیریس نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے خیال کیا ہے کہ ہم نے تم کو بنایا بیکار, اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یہ تو کام وہ کرے گا کہ جس کے اندر کوئی دانائی حکمت نہیں ہے. خدا حکیم ہے, تو خدا تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا اس نے ہنگامہ برپا کر دیا دنیا کی زندگی کا. مقصد کیا ہے؟ کوئی مقصد ہی نہیں ہے. بندے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کریں, ماریں, اور اس کے بعد سارے فوت ہو جائیں. پہلے DHA کے ایس بلاک کے قبرستان میں جب وہ ختم ہو جائے تو پھر DHA 7 میں چلے جائیں, اور یہی مقصد. کیا بدتمیزی ہے یار, یہ کیا مقصد ہے؟ یہ کوئی مقصد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے آخرت ہوگی. کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ اللہ حکیم ہے. اچھا, ایک اور پہلو سے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں تم کو نہیں سمجھ میں آ رہی چیزیں, تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ وہ کچھ بیچارے غریب ملاح ہیں جو مچھلیاں پکڑتے ہیں اور بیچتے ہیں, اور جناب آپ نے کیا کیا اللہ میاں کہ ان کی کشتی توڑ دی, کشتی میں چھید ہو گیا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں حکیم ہوں, آئی نو بیٹر دین یو. اور پھر بتاتے ہیں کہ اصل میں وہ کشتی اگر اس میں چھید نہ ہوتا
تو ایک بادشاہ تمام علاقے کی کشتیوں کو زبردستی چھیننے کے لیے آ رہا تھا. تو اس کو دیکھ کے کہ اس میں چھید ہوا ہے اس نے چھوڑ دیا. تو میرے فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں, تم میرے پہ بھروسہ کرو. ایک بچہ تھا, مر گیا, تو تم کہتے ہو یہ بچہ کیوں مر گیا؟ تو میں حکیم ہوں. وہ بچہ آگے چل کے والدین کے لیے مشکل پیدا کرنے والا تھا. ہم نے یہ طے کیا کہ آئندہ اس کو کوئی اور ملے کہ جو اس سے بہتر ان کے لیے ثابت ہو. تم نے دیکھا کہ کچھ بدتمیز قسم کے لوگ ہیں جو مہمانوں کو دور دراز سے آنے والوں کو پوچھتے بھی نہیں ہیں, اور کچھ ان کی گری ہوئی دیوار کو اٹھا دیا گیا. تو یہ کیوں ہوا؟ یہ تو برے لوگوں کا فائدہ کر رہے ہیں. تو نہیں, تمہیں پوری بات نہیں معلوم ہے. اصل میں کیا ہوا تھا کہ اس دیوار کے نیچے ایک بڑے نیک آدمی نے اپنے بچوں کے لیے خزانہ رکھا ہوا تھا کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو اس میں سے نکالیں گے. تو اگر یہ دیوار گر گئی تو پھر اس کے بعد تو لوگ اس کو لے کے چلے جائیں گے. تو یہ بھی سٹوری جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی سنائی, وہ بھی اسی لیے سنائی کہ دنیا میں جو کام ہوتے ہیں آپ اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں تمہیں ایک اور بات بتا رہا ہوں کہ میں حکیم ہوں. وہ ظاہر کے ساتھ ایک باطن ہے, کچھ اور حقائق ہیں جو تم نہیں جانتے ہو. تو جب پوری بات تمہیں سمجھ میں آ جائے گی تو تم کہو گے بڑی زبردست بات کی آپ نے. تو ابھی تم مان لو اس کو. یہی بات اللہ نے فرشتوں کو کہی تھی. انہوں نے کہا جی کہ کیا کر رہے ہیں آپ زمین میں, آپ اس کو بنا رہے ہیں کہ جو فساد مچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. چنانچہ جو لوگ ہیں آنے والے انسان, ان میں اگر برے ہوں گے تو اچھے بھی ہوں گے. بھائی میری تو مجبوری ہے کہ میں تو اس وقت بول رہا ہوں نہیں کھا رہا, باقی لوگ کیوں نہیں کھا رہے؟ آپ لوگ اپنا آپ کریں. تو یہ سوال تھا جناب. تیسرا سوال کا بھی جواب, ہو از اے وائز پرسن. ایک وائز پرسن وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے, اس لیے کہ اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس دنیا میں ہم امتحان سے گزر رہے ہیں, اور وہ اپنی عقل کو بھی استعمال کرتا ہے اپنی فطرت کی روشنی میں اور اللہ کے بتائے ہوئے پیغام کی روشنی میں. ہاؤ ٹو اٹین اینڈ انکریز وزڈم. دو چیزیں ہیں. سب سے بڑی چیز قرآن ہے. آپ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو وزڈم ملے گی. اور وہی بات جو آج بتائی گئی, اچھے لوگوں میں, سمجھدار لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں. بیوقوف لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں گے تو آپ بیوقوف بنیں گے, سمجھدار لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے تو آپ سمجھدار بنیں گے. وہ ایک آیت ہے کہ جس کا مفہوم ہے جب جتنی اس میں بات کر رہے ہوں گے کہ میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھے اپنی طرف بلاتا تھا, اگر او گاڈ یہ کیا ہے, میرے رب کا کرم نہ ہوتا تو لے جاتا وہ مجھے اپنے ساتھ. ہے, بالکل ہے, آیت ہے. دیکھا تو عین دوزخ کے وسط میں اسے پایا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ آپ نے مجھے اس پہ تبصرہ کیا, بالکل صحیح کہا آپ نے کہ تم نیک لوگوں کے ساتھ ہو. اس پہ انہوں نے ایک ایڈیشن کیا ہے, جزاک اللہ. یہ بھی ذرا دیکھ کے بتائیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ سورہ صافات میں ہے, کہاں ہے؟ یعنی کہ وہ صافات میں لگ رہی ہے. The message to the prophets was time related. So why are we killing people today in the name of Surah Tawbah? وی سے مراد کیا ہے؟ جو لوگ کر رہے ہیں ان سے آپ پوچھیں. وہ انفارچونیٹلی ان آیات کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھ کر نہیں اس کو سمجھتے. ایک ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے, یہ تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ ہم نے ایک آیت کا مطلب غلط سمجھا, حدیث کا مطلب غلط سمجھا. نو پرابلم,
اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو زیادہ بڑی پرابلم ہے وہ ضدی ہیں، وہ کہتے ہیں جو ہم نے سمجھا وہ ٹھیک ہے۔ آپ یقین جانیں، آئی ایم شیور دیٹ آپ میرے ساتھ اس پہ ایگری کریں گے، یو ول بیئر ود می، کہ بعض اوقات آپ دین کے نام سے ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور دل میں یہ ہوتی ہے یار یہ بندہ ویسے بات ٹھیک نہیں ہے، اٹس ناٹ میکنگ سینس، ایک جذبہ ہوتا ہے۔ میں نے اس طرح کے بہت سارے کام کیے، اللہ معاف کرے مجھے، تو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یار وہ دین کی بات ہی نہیں تھی۔ اور کیسے پتہ لگا؟ بھائی ایک تو خدا کی طرف سے جو ایک اندر ہی اندر ایک بے چینی ہوتی ہے کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن پھر بندہ کہتا ہے نہیں اللہ کا حکم ہے، تو اندر سے آواز آتی ہے یہ کیسا حکم ہے، تو باہر سے آواز آتی ہے شٹ اپ، یہ کرو تم، تو ایک کشمکش جاری رہتی ہے۔ تو آپ کو کوئی سیانہ بندہ آگے بتاتا ہے کہ یار وہ پتہ ہے کیا، وہ بات ٹھیک تھی نہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ فرما ہی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ تو کچھ اور فرما رہا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یوں نہیں فرمائی تھی بلکہ اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا۔ یہ جو ہمارے ہیں ایکسٹریمسٹ لوگ انفارچونیٹلی جو ٹیررزم کا شکار ہو گئے، وہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ غلطی ہو جائے کیا مسئلہ ہے بھائی، غلطیاں ہوتی ہیں، غلطی پر ضد کرنا، دوسروں کو ایکیوز کرنا، سوچنے کے لیے تیار نہ ہونا، تو پھر کدھر سے بات اندر جائے گی؟ بھائی میرے اور آپ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، میں غلطی پہ پھنس گیا ہوں، اپنا ذہن کھلا رکھوں گا تو آپ مجھے سمجھا سکیں گے۔ اگر میں نے یہ ضد کر دیا کہ میں نے نہیں ماننا، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہے پرابلم۔ ھذا هو المسئلہ۔ Are du'as more accepted during Umrah and Hajj? And is the ثواب more for نماز؟ دیکھیں یس، مگر انورٹڈ کاماز کے ساتھ یس۔ اصل پتہ کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ کے خلوص کے نتیجے میں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ وہ کہ جو دعا قبول کرتا ہے اس کی کہ جو بے قرار ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ یہ بے چینی اور بے قراری حج اور عمرے میں پیدا ہونے کا اللہ تعالیٰ بندوبست کر دیتا ہے، آٹومیٹیکلی وہاں جا کے نہیں ہوتی کہ آپ کہیں جی اب میں حرم میں پہنچ، ایسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں حرم پاک میں جو ماحول پیدا کر دیا ہے اس میں آپ اللہ کے قرب کا احساس آپ کو ہوتا ہے، تو آپ دل سے زیادہ گہرائی سے دعا کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے اللہ میاں سے باتیں کر رہے ہیں آپ، اور دل سے توبہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور وہاں سے واپسی پر لوٹ کر انسان لوٹتے ہوئے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہوتا، توبہ سے ہوتا ہے، استغفار سے ہوتا ہے، دل کی گہرائی سے دعا مانگنے سے ہوتا ہے۔ وہاں اللہ نے بندوبست کر دیا ہے کہ آپ کے اندر وہ دل کی گہرائی سے نکلنے والی دعا نکلے، آپ کے اندر وہ توبہ پیدا ہو۔ آئی ہوپ میں نے کلیریفائی کیا ہے کہ صرف وہاں کا ٹکٹ کٹوا کے جانے سے نہیں ہوگا۔ احمدی حضرات کا کہنا ہے کہ قرآن میں ہے مومنین پر یہ انعام کیا گیا کہ ان پر اللہ کا ایک کیا گیا۔ احمدی حضرات کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تب کوئی مومن نہیں تھا، اور مرزا صاحب جب آئے تو لوگ پہلے سے ایمان پر تھے۔ اس آیت سے وہ نبوت یا رسالت کے جاری رہنے کا مطلب نکالتے ہیں۔ کیسے نکالتے ہیں؟ اس آیت سے تو کچھ بھی نہیں نکل رہا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اگر اس کو عقلی طور پر دیکھیں تو آپ یہ فرما رہی ہے کہ لوگ کیا فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کے بعد مرزا صاحب تشریف لائے، تو ان میں تو کوئی گیپ ہے کوئی 1300 سال کا، تو درمیان میں کیا ہو رہا تھا؟ تو بہت سارے پیغمبروں کو آنا چاہیے تھا نا پھر تو۔
تاکہ ہر 50-100 سال کے بعد ایک نئی ارینجمنٹ ہوتی. تو یہ تو خود مانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل ایمان نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے اچھے یہودی تھے، بڑے اچھے نصرانی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے. حضور کے زمانے میں بعض عرب کے لوگ بہت اچھے تھے، وہ صاحب ایمان تھے. ایمان کیا ہوتا ہے بھائی؟ جو آپ کے سامنے حقیقت آتی ہے آپ اس کو مانتے ہیں. تو حضور انہی میں سے تھے. اس سے مراد ہے بنی اسماعیل میں، انہی لوگوں میں جن میں آپ آئے تھے، یعنی انہی کے قوم میں سے تھے. سو یہ جو ان کا استدلال ہے یہ اس آیت سے تو بالکل الٹ ہو جاتا ہے. یعنی یہ استدلال فوت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حضور انہی میں سے تھے سے مراد ہے انہی کی کمیونٹی میں سے تھے، نہ کہ اہل ایمان میں سے تھے. تو احمدی حضرات سے یہ کہنا چاہیے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور اس کا جواب بھی دیں گے. پلیز آپ ہماری بات بھی سنیں، اس لیے کہ جب آدمی اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس جو بات ہے وہی صحیح ہے، باقی غلط ہے. اگر تو اس کے پاس دلائل کی وجہ سے کانفیڈنس ہے تو خیر اور بات ہے، لیکن دلائل میں کانفیڈنس ہونے کے نتیجے میں تو پھر آدمی کو زیادہ اوپن مائنڈڈ ہونا چاہیے، دوسری بات بھی سنے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ان لوگوں کو جس طرح سے کہ ہمارے ہاں بعض مسلمانوں نے برا بھلا کہا ہے اور ان کو اذیت دی ہے، وہ ایک انفارچونیٹ چیز ہے. یعنی ایک اوپن پلین فیلڈ ہونی چاہیے جس میں ہم دعوت دیں. میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو دعوت دوں اور ان کی دعوت سنوں، اس لیے کہ بھائی ان میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں اور آج کل ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو بات پہنچنی چاہیے. سو ان سے کہیں جی بات کرتے رہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ آپ کی بات ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہمیں. جیسے آپ تفسیر بیان کر رہے ہیں، منافق ہونے کی ساری علامات مجھے اپنے اندر نظر آ رہی ہیں. یہ آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے، اس لیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے اندر منافقت محسوس کرنے کوئی نہیں کرتا سوائے مومن کے، اور اپنے آپ کو منافقت سے پاک کوئی نہیں سمجھتا سوائے منافق کے. تو مومن کو تو ڈر لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، آپ کو حوصلہ دے کہ آپ اپنے اندر سے ان کمزوریوں کو دور کریں جو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے منافقت ہے. تو ہم سب کے اندر کمزوریاں ہیں. یعنی میں بھی جب یہ آیات بیان کر رہا تھا تو میں یہ سوچتے ہوئے بیان کر رہا تھا کہ کیا تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ تم ان کو بیان کرو. پھر میں نے کہا کہ یار نہیں، میں انشاءاللہ کوشش تو کروں گا نا فائٹ کرنے کی. میرے رب کی آیات آئی ہیں تو ان کو تو مجھے بیان کرنا ہے، باقی اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنی ان کمزوریوں کو دور کروں. تو ہم سب فائٹ کر رہے ہیں جناب، اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو یہ احساس ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس احساس کے بعد منافقت کا خاتمہ کرنے اور اس کے خلاف کوشش کرنے کی، کامیاب کوشش کرنے کی توفیق دے. اللہ نے اگر فرمایا کہ دین کی بصیرت میں ایکسپرٹیز حاصل کریں تو پھر فرقے واریت کیوں ہے؟ فرقے واریت ایک تو جان لیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہوتی ہے نا نیگیٹو خبر، یہ عام طور پر کچھ یہ ایگزیجریٹ ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہر نام نہاد فرقے میں بہت سے ایسے شاندار لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی فرقے کی بات نہیں کرتے، ہم مسلمان ہیں بس. میں یہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں. بھائی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں دیوبندی
بریلوی، اہل حدیث یا شیعہ ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور لوگ مجھ پہ چسپاں کر رہے ہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے یار؟ مطلب ہے کہ میں تو یہ بات نہیں کہہ رہا. سو اصل میں لوگوں کو ایک obsession ہوئی ہوئی ہے، ایک ہوکا ہے کہ جو بہت سے لوگ اچھے ہیں. however having said that، یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ یہ ایک نہایت بدتمیزی کی بات ہے جو ہمارے فرقے واریت، وہ اس لیے ہے کہ برے لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہ پھر بلائنڈ فالوئنگ کو پروموٹ کرتے ہیں اور وہ دوسروں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، یہ جو ہم لوگ ہیں نا، ہم لوگ اصل میں ہیں بورن مسلمس. تو بورن مسلم کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہو گیا ہے. اب وہ پیدا ہونے کے بعد اس نے دین سمجھا ہے نہیں سمجھا ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا. سمجھنے کے لیے وہ کسی ادارے میں چلا گیا ہے، تو ادارے میں جا کے اس کو بات سمجھ میں آئی ہے. بھائی سمجھ فہم ہم نے آج بھی دیکھا، یہ تو دل کی بات ہے. آدمی اگر دیانتداری سے دین کو سمجھے گا، دوسرے کی بات سنے گا، تو اس کے اندر دین داخل ہوگا. قرآن کی بات سنے گا سب سے پہلے تو اس لیے یہ بھی نیچرل ہے. بعض کے اندر وہ بصیرت اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی فرقہ واریت نہیں، ہم صرف مسلمان ہیں. قرآن پڑھنے والا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یار فرقہ واریت بھی کوئی زبردست چیز ہے؟ لیکن بہرحال ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو بات نہیں سمجھ میں آئی. چلیں جی، کوئی آپ لوگوں کا سوال تو نہیں ہے؟ جی پلیز آئیے ادھر سے یہ لیں اور پھر کیجیے. یہی سوال کرنے والے کی سزا ہے. آپ نے آگے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو واقعہ بیان کیا، وہ سورۃ کہف میں مطلب اس کی ڈیٹیل بھی ہے، ٹھیک ہے. تو ایک بچہ ہوتا ہے، وہ جا رہے ہوتے ہیں، ایک بچہ ہوتا ہے تو وہ اس کو مار دیتے ہیں حضرت خضر، ٹھیک ہے. تو وہ حضرت موسیٰ پھر آگے سے ان سے کوسچن پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس کو بچے کو کیوں مار دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب وہ ان کو اجازت نہیں ہوتی نا سوال پوچھنے کی. اس واقعے میں یہی ہے نا، حضرت موسیٰ کو صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس بچے کو مطلب مار دیا، یا ہم نے اس کو مار دیا تاکہ ہم اس کو اچھی اولاد دے سکیں. تو اللہ تعالیٰ ایسا بھی تو کر سکتا تھا کہ اس بچے کو ہدایت دے دیتا. اللہ کے اختیار میں تو تھا. اس کی جان لینا مطلب وہ کیوں ضروری تھا؟ دیکھیں ایک بات تو واضح ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے. اختیار کا مطلب ہے آزادی، اور آزادی کا مطلب ہے کہ انسان کے اوپر کوئی مجبوری نہیں ہے. اگر انسانوں کو اللہ تعالیٰ مجبوراً ہدایت دے تو دنیا کا امتحان ختم ہو جائے. ساروں کو دے گا، کیونکہ اللہ بھی اگر کسی ایک کو زبردستی ہدایت دے دے تو پھر وہ مجبور ہوگا کہ سب کو زبردستی ہدایت دے، اس لیے کہ وہ انصاف کرنے والا ہے. تو اس نے ہدایت کے معاملے میں جو قانون طے کیا ہے، اس میں اس نے اس بات کو ضروری قرار دیا ہے کہ بندہ خود سے ہدایت کا طالب بنے گا تو اس کو ہدایت ملے گی. میں زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دوں گا. اس بچے کے معاملے میں البتہ میری رائے یہ ہے کہ اس کا معاملہ ہدایت گمراہی کا نہیں تھا. قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک سرکشی کا ذریعہ بنتا، ان کے لیے ایک پریشانی کا ذریعہ بنتا. ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچہ تو ابھی بڑا ہوا ہی نہیں اور اختیار اللہ نے دینا تھا، تو پھر اس کے بارے میں پہلے سے کیوں بتایا گیا؟ بہت سی باتیں اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ اچھے ہوتے ہیں مگر دوسروں کے لیے وہ آزمائش بن جاتے ہیں. تو کوئی اس طرح کی کوئی پیچیدگی تھی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. بعض بہتری کے پہلو بتا دیے، بات سمجھ میں نہیں آئے نا، اس میں بھی بہتری ہوگی. یعنی اصل میں ایسا نہیں ہے کہ ان 3 جوابات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ساری بات صاف کر دی. نہیں، صرف اتنا بتایا کہ دیکھو تمہیں بہت تھوڑا علم ملا ہے. ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان تینوں واقعات کے پیچھے
یہ مصلحتیں تھیں. آپ ان مصلحتوں میں پھر سوال اٹھا رہے ہیں. اٹھایا نا آپ نے, تو میرا جواب یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی. یہاں تو صرف یہ پردہ اٹھایا ہے کہ جو تمہیں نظر نہیں آ رہا وہ اگر ہم تمہیں دکھا دیں تو تمہاری تسلی ہو جائے. آپ کہیں میری ابھی بھی نہیں ہوئی, تو اللہ تعالیٰ کہیں پھر انتظار کرو, میں ایک اور پردہ اٹھا کے تمہیں بتا دوں گا. تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم انسانوں کا علم بہرحال محدود ہے. اس بات پر ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ حکیم ہے, اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا. تو یہاں اصل میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. آپ کے اس سوال سے فائدہ اٹھا کے لوگوں نے سوال کر دیے. قرآن میں بیان حرام کیا ہوا جانور سور ہے کیونکہ یہ گھاس اور میٹ دونوں کھاتا ہے, پر ابھی جو چائنا میں اتنے سارے حرام جانور کھانے جاتے پتہ چلا ہے, تو نہیں سمجھ میں آئی یہ بات. لیکن میں آپ نے نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن سوال کیا ہے, اتنے سارے حرام جانور کھانے جانے کا پتہ چلا ہے تو, یعنی آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ چائنیز کیوں حرام جانور کھاتے ہیں, یعنی گوشت خور. دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں نے جو انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے تو انسان اپنی فطرت کے خلاف کچھ نہیں کرے گا. نہیں, اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے انسان کی فطرت میں جو چیزیں رکھی ہیں عام طور پر آدمی اس کو فالو کرتا ہے, مگر بعض اوقات اس کی فطرت بگڑ جاتی ہے. یعنی سچ بولنا انسان کی فطرت میں معلوم ہے کہ پسندیدہ ہے, لیکن کیا لوگ جھوٹ نہیں بولتے؟ بعض اوقات اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے اندر جھوٹ بولنے کی برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہر معاملے میں ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چائنیز لوگوں کے ساتھ کسی زمانے میں کوئی ایسے واقعات ہونے شروع ہو گئے کہ جس میں انہوں نے پہلے تو مجبوراً ان کو کھانا شروع کیا, اور پھر اس کے اندر وہ حس ختم ہو گئی. حس ختم ہو جاتی ہے اخلاق کی, بعض اوقات یہ پرابلم ہو جاتی ہے. حضرت خضر کا بچے کو قتل کرنا جائز تھا, جو کہ ابھی شریعت پر عمل کرنے کا مکلف بھی نہیں تھا, بیکاز وہ تو بچہ تھا. حضرت خضر کے بارے میں میرے خیال میں وہ رائے صحیح ہے کہ وہ اصل میں اللہ کے فرشتے تھے. اللہ کے فرشتے ہونے کے ناطے وہ اللہ کے حکم کو نافذ کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ تو صبح و شام بندے مارتا ہے, پیدا بھی کرتا ہے, مارتا بھی ہے. یہ تو میرے اور آپ کے لیے مارنا ناجائز ہے, خدا تعالیٰ تو یہی کام کر رہا ہے, یحیی و یمیت. تو یہ اصل میں اس کے فیصلے کو نافذ کرنے کا عمل تھا. تو کلیئر حرام جانور لگتے ہیں. جی میں نے اس کا جواب دے دیا کہ وہ ڈی جنریشن ہو جاتی ہے. چلیں یہ تو کچھ ایک دوسرے کو سوال جواب کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.